اگر کوئی آدمی مشکوک ہے گوریلا جنگ میں، اس کو گرفتار کرنے کی اجازت ہوگی ریاست، کس بنیاد پہ تھا آپ کی یہ گفتگو یا آپ کا بیان یا فتویٰ؟ ایک بیانیہ بڑی شدت سے ابھی جو دہرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج خود یہ سارے حملے کروا رہی ہے، فوج کے مالی مفادات وابستہ ہیں، KPK کا جتنا بھی خوارج کے خلاف آپریشن ہے، فوج اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سارے لوگ مل کے ایک بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت کروا رہی ہے، فوج کروا رہی ہے۔ میرے خیال یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز اگر آپ اس کے ذمہ لگائیں گے تو بہت سارے مجرم، بہت سارے قاتل، بہت سارے فسادی سے بچ جائیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ آ کر وہ اتنے بڑے علاقے کو کیسے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، کس طریقے سے چھاونیوں پہ حملے کر سکتے ہیں جب تک کہ مقامی طور پہ ان کو سہولت کاری نہ ہو۔ اور اسی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مشتبہ آدمی کو آپ تفتیش کے لیے، حقیقت جاننے کے لیے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس قانون کو کوئی غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے اور وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے تو مفتاح صاحب کیسے ذمہ دار ہے؟ ایک آدمی جب لاپتہ ہوتا ہے کم از کم 3 خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں، ایک اس کا ددیال، ایک اس کا ننیال، ایک اس کا سسرال، باقی اپنا حلقہ دوست احباب۔ اگر ہمارے تفتیشی ادارے اس کا اہتمام کریں تو جتنے لوگوں کو یہ گرفتار کرتے ہیں ان کو حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، تو وہ اگر پہلے چھوٹے مجرم تھے تو بعد میں پھر بہت بڑے مجرم ہو جاتے ہیں۔ جس کو آپ پکڑ رہے ہیں اس نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آپ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا دونوں؟ بارڈرز کے اوپر جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کدھر ہیں؟ مسلسل ایک عرصے سے ان کا جو فیلئر ہے اس پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سرحد اسی طریقے سے کھلی رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں لوگوں کو داخل کیا جائے اور یہاں جنگیں برپا کی جائیں قومیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اور اس کی وجہ سے ملک اتنا کمزور ہو جائے کہ پھر یہ بات کہی جائے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتاح صاحب کی گفتگو ہوتی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ حکومتی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اور ایران آفیشیلی حکومتی سطح پہ، افواج کی سطح پہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی تحسین کر رہے ہیں، ایسے موقع کے اوپر آپ کا یہ بیان ان دونوں ممالک کے اندر کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں کیوں آیا آپ کا؟ نہ یہ ہماری حکومت کا بیانیہ ہے، نہ یہ ریاست کا بیانیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاست اور حکومت کے اپنے ادارے موجود ہیں۔ میں نے اس کی بھی تعریف کی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان نے اور ایران نے آپس میں مل کے اکٹھا چلنے کا طے کیا ہے، لیکن اکٹھا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے پاکستان ایران کے ساتھ مخلص ہے تو ایران کو بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت اور ریاست ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کی رائے پہ اپنی پالیسی تبدیل کرے۔ ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے۔ جتنے میں نے طریقے سے اور سلیقے سے بات کی ہے، میرے خیال میں اسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، لیکن کسی کو ایجنٹ بنا دینا، اسرائیل کا، امریکہ کا، یہودی ایجنٹ بنا دینا، حکومت کو چاہیے کہ اس خاتون کو ایک بہت بڑا ایوارڈ دیں۔ جو اس کی گفتگو ہے، جو اس نے اپنے بچوں کے حوالے سے کی، جو پاکستان کے حوالے سے، جو اس نے اشعار پڑھے، ہر چیز لاجواب۔ اور میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 2 جگہ چلنے لگائیں، CSS کے امتحانات جہاں سے ہوتے ہیں اور دوسرے جو صوبائی افسر شاہی جہاں سے شروع ہوتی ہے، چند باتوں کا وہ خیال رکھیں: دیانتداری، وفاداری، رازداری، امانت داری۔ امیدوار ہوتے ہیں، چاروں چیزوں کے حوالے سے بھی پرکھیں ان کو۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے مذہبی جماعتیں مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں، میں اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میرا فرض تو ادا ہو جائے کم از کم۔